اجمیر کے اندرکوٹ کی غریب نواز کالونی میں سنجری مسجد میں جشن عید میلاد النبی کا پروگرام کیا گیا۔ اس پروگرام میں نعت خواہوں نے نعتیں پیش کیں اور صلاۃ و سلام پیش ہوئے۔ اس کے علاوہ حافظ و قاری معین الدین رضوی نے بیان دیا۔ حافظ و قاری معین الدین رضوی نے محفل میں شرکت کرنے والے عقیدت مندوں سے اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کی گزارش کی ہے۔ حافظ و قاری معین الدین رضوی نے کہا کہ ہمیں پہلے اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھنا چاہیے، انہیں کسی طرح کی ہم سے پریشانی نہ ہو، اس کے بعد ہی ہم میں حب الوطنی کا جذبہ یعنی کہ دیش پریم کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پروگرام کے آخر میں صلاۃ و سلام پیش ہوئے اور صلاۃ و سلام کے بعد میں دیش میں امن، چین اور بھائی چارے کی دعا مانگی گئی اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے دعا کی گئی۔ اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک سے مجھے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب گناہ میں ملوث ہوتے میرے قریب اس بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محفل کو سجایا اور جو 15 دن کا ہم محفل کو رکھتے ہیں اپنے اعتبار سے جو بھی حصہ لیتے ہیں سب کو اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم اجمیر مقدس میں ہمیں سنیت کو فروغ دینے کے لیے ہماری بازو میں قوت عطا فرما۔ ہماری آرام کرنا ان کی تربت ناز کا ہمیں صدقہ عطا فرما۔ اللہ کی صدقے تو پہ ہم سب کو مل جل کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگے سے دیا وہ بھی عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ ہم سب کو بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہم بدگمانی کر کے گناہ میں ملوث ہوتے میرے قریب اس بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج پروگرام یہ غریب نواز کالونی میں مسجد کے اندر تھا اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تعلیمات تھی وہ لوگوں تک صحیح معنوں میں پہنچائی جائے۔ ہم زندگی بھر کرامت تو سنتے آ رہے ہیں، اصل میں تعلیم کیا ہے اس پہ زور دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات یہ ہے کہ پڑوس میں رہنے والے کا جب تک خیال نہیں رکھا جائے گا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ پڑوس میں کوئی غریب ہے اس کا خیال رکھا جائے، پڑوس میں کوئی غریب بچہ اس کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، غریب بچیاں شادی نہیں کر پا رہے، سرمایہ کا انتظام نہیں، تو پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے اس کا خیال رکھے۔ اگر یہ خیال نہیں رکھا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی کامل مسلمان نہیں ہے۔
اور پڑوس میں رہنے والا چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہے، اگر ہندو بھائی بھی پڑوس میں رہتا ہے اور اس کو یہ تکلیفیں ہیں تو ایک پڑوسی کی ذمہ داری مسلمان ہونے کے ناطے اس کو قرض کی ضرورت ہو تو قرض دے، بیمار ہو تو اس کے دوا دارو کا انتظام کرے، اس کی بچی اگر جوان ہے تو اس کی شادی کا اہتمام کرے، بچے اس کے گھر میں ہیں تو اس کی تعلیم کا انتظام کرے، تب جا کر کے اسلام کی نظر میں وہ مسلمان بنے گا، ورنہ کہ اس کا پڑوسی بھوکا رہ رہا ہے چاہے کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حب الوطنی کے لیے کس طرح کا پیغام یہاں پر دیا گیا ہے؟ حب الوطنی مطلب حب کا مطلب ہے محبت، وطن سے محبت، وطن سے محبت تو آپ دیکھیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمودات بھی ہے، اور پڑوسی سے محبت ہوگی تو وطن سے بھی محبت ہوگی۔ جب آدمی پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو وطن کی محبت کب اس کے دل میں آئے گی؟ اصل میں محبت یہ ہوتی ہے کہ وطن کو جب جان کی ضرورت ہو تو جان پیش کر دو، مال کی ضرورت ہو تو مال پیش کرو، یہ وطن کی محبت ہے، اور وطن سے محبت کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ جس جہاں رہتے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین پہ رہتے ہو زمین کا احترام کیا جائے۔ اس کے علاوہ فلسطین کے لیے خاص طور پر فلسطین کے لیے بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کے لیے دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزادی عطا فرمائے، جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے ساتھ امامت فرمائی تھی، وہاں پر وہ قبلہ اول تھا ہمارا، اس کے لیے دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہودیوں سے نجات عطا فرمائے، وہ آزاد اور ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں سے احرام باندھ کر کعبے کا حج اللہ میں نصیب فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سنجری مسجد غریب نواز کالونی اندر کوٹ اجمیر شریف مسجد میں رکھا گیا ہے جشن غسل مرا، جس طرح ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن غسل ورا کو منایا گیا۔ اس میں باہر سے آنے والے علماء اکرام حضرت جناب محمد معین الدین رضوی صاحب قبلہ نے پڑوسیوں کے حقوق کا بیان کیا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا، اور آپس میں مل جل کر رہ کر اور رہنے کا تعلیم دی، اور اپنے بچوں کے لیے دین تعلیم کے لیے کہا گیا۔ اس لیے ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اپنی مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ محمد دلکش رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔